اللہ، یہ مخصوص بالضم ہے، یعنی یہ کہ کفر کرتے ہیں بما، ساتھ اس قرآن کے جو اتارا ہے اللہ پاک نے، اللہ نے جو قرآن نازل کیا اس کا انکار کرتے ہیں، اور حضرت مولانا مانا کرتے ہیں ایمان، توحید و ایمان، یہ کہ کفر کرتے ہیں ساتھ اس دعوے اعبدوا ربکم والے کے جو اتارا اللہ پاک نے، لیکن کیوں کرتے ہیں؟ باغیاً، واسطے ضد پر جانے کے، واسطے کہ یعنی صرف یہ حسد کہ نبوت بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں آئی، نبوت بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں آ گئی، سمجھا؟ ان ينزل اللہ، یہ کہ اتار رہا ہے اللہ پاک اپنے فضل سے اوپر جس کے چاہتا ہے اپنے بندوں سے، اور نبی آخر الزمان علیہ الصلاۃ والسلام، میری طرف دیکھو گے، ان کو پہلے پیدا ہوا حسد، پھر حسد کے نتیجے میں پیدا ہوا کفر، پہلے کیا پیدا ہوا؟ حسد، حسد کے نتیجے میں کفر، کہ انہوں نے حضرت کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اب میری طرف دیکھو، حسد کے اوپر کفر، تو ایک غضب ان پر آیا حسد کی وجہ سے، دوسرا غضب آیا کفر کی وجہ سے، سمجھ رہے ہو؟ ایک غضب آیا حسد کی وجہ سے، دوسرا غضب آیا کفر کی وجہ سے۔ آؤ فباؤوا بغضب علی غضب، ثمرہ دنیاوی یا کفر و حسد، حسد اور کفر کا دنیاوی نتیجہ کیا نکلا؟ پس رجوع کیا انہوں نے ساتھ غضب کے اوپر غضب کے، دو غضب آئے، پہلا غضب آیا کیوں؟ حسد کی وجہ سے، دوسرا غضب کیوں آیا؟ کفر کی وجہ سے۔ وَلِلْكَافِرِينَ ثَمْرَةٌ أُخْرَوِيَّةٌ، اور بس کافروں کے آخرت میں عذاب ہوگا دلیل کرنے والا۔ ہاں جی، اب وَلِلْكَافِرِينَ کے نیچے لکھا ہے لا لِلْمُؤْمِنِينَ لِأَنَّهُ لِلتَّطْهِيرِ، لا لل، ہاں، کافروں کا عذاب جو ہے نا وہ ذلت کے لیے ہوگا، ایمان والوں کا عذاب، ایمان والے جائیں گے چند روزہ جہنم میں، لیکن وہ عذاب جو ہوگا وہ تطہیر کے لیے ہوگا، توہین کے لیے نہیں ہوگا، سمجھا؟ تو خیال کرنا، مومنین کا عذاب جو ہے وہ کس کے لیے ہوگا؟ تطہیر کے لیے، کہ پاک ہو جائیں، جہنم میں جائیں گے کہ گناہوں سے پاک ہو جائیں اور پھر جنت میں جائیں۔ کافروں کا عذاب تطہیر کے لیے نہیں، وہ تذلیل اور توہین کے لیے ہے، عذاب ہوگا دلیل کرنے والا۔ بس وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، دلیل کفر و حسد یہود، یہ شکوہ ہے اور دلیل ہے ان کے کفر و حسد کی، کہ ان کو جب دعوت دی جاتی ہے کہ قرآن کو مانو، کہتے نا بابا نا، ہم صرف اسی کتاب کو مانیں گے جو ہمارے باپ دادو سے آئی ہے، یعنی تورات، اور جب کہا جاتا ہے انہیں ایمان لاؤ تم اس کتاب پر جو اتاری ہے اللہ پاک نے، قالوا نؤمن، کہتے ہیں ہم ایمان لائیں گے صرف اس کتاب پر جو اوپر اتاری گئی اوپر ہمارے بواسطہ موسیٰ علیہ السلام، بواسطہ موسیٰ علیہ السلام، سمجھا نا تھی؟ تو یعنی یہ حسد ہے، بس صرف ہم اپنی کتاب کو مانیں گے اور کسی کتاب کو نہیں مانتے ہم۔ وَيَكْفُرُونَ، اور کفر کرتے ہیں تمام ان کتابوں کا جو سوا ہیں اس سے۔ اب اس جملے کی 5 وجوہ سے تردید ہے، کتنی وجوہ سے؟ 5۔ فرمایا یہ قرآن حق ہے، ایک وجہ تردید کی ہے، قرآن حق ہے تو حق کو کیوں نہیں مانتے؟ نمبر 2، مصدقہ، قرآن اگر ہوتا تورات کے خلاف پھر بھی تم نہ مانتے تو معذور تھے، قرآن تو تورات کے موافق ہے، مصدق ہے عقائد کے اندر۔ وَهُوَ الْحَقُّ، کو ترجیح کی پہلی وجہ، ہاں ایک لفظ مجھ سے رہ گیا ہے، سمجھا نا تھی؟
قالوا نؤمن بما انزل علینا پر یہ عبارت ہے، خلاصہ یہ کہ کفر اور حسد کی دلیل ان کا اپنا زبانی دعویٰ ہے، ان کا اپنا زبانی دعویٰ ہے، انہوں نے خود جو زبانی دعویٰ کیا وہی دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے ہم صرف اس کتاب پر جو اتاری گئی ہمارے اوپر، سمجھتے ہیں؟ اچھا جی، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ قرآن حق ہے اور مصدقاً، دوسری وجہ تردید کی، تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو ان کے ساتھ ہیں، اس کتاب کی جو ان کے ساتھ ہیں۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ وَجْهَ ثَالِث، تم جو کہتے ہو کہ ہم صرف اسی کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر آئی ہے، ہاں جی، تو کتنی پیغمبروں کو تم نے جو قتل کیا، تورات والے پیغمبروں کو، ادھر تم کہتے ہو کہ ہمارا تورات والے پیغمبر پر ایمان ہے، اور ادھر کام یہ ہے کہ پیغمبروں کو تم نے قتل کر ڈالا جو تورات والے تھے، معلوم ہوا کہ تم خود تورات کو بھی نہیں مانتے۔ آ جاؤ، قل فلیما، فرما دو بس کیوں قتل کرتے رہے تم اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے، اگر ہو تم ایمان لانے والے تورات پر اگر تمہارا ایمان ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ وَجْهَ رَابِعٍ، اوباما تم کہتے ہو ہم اس کتاب کو مانیں گے جو ہمارے اوپر آئی، موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور کتاب لینے کے لیے، پیچھے تم نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، معلوم ہوا تم خود موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے۔ اور البتہ تحقیق، یہاں ایک لفظ لکھا ہے جی، خلاصہ یہ کہ خلاصہ اور انبیاء علیہ السلام کو تو چھوڑو، انہوں نے تو خود موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، اور وہ بھی مسئلہ توحید میں۔ اور البتہ تاکہ آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر، الدالۃ علی تخصیص اللہ بالالہیت والعبادت، الدالۃ علی تخصیص اللہ، وہ جو دلالت کرتی ہیں بینات اللہ کے خاص ہونے پر، اللہ کے خاص ہونے پر، الہیت اور عبادت کے ساتھ محارم کا حوالہ۔ پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود بعد حضرت کے ادھر چلے آنے کے، درا حال کہ تم ظلم کرنے والے تھے، یہ تم نے کام دکھایا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وجہ خامس، وہ کہتے تھے کہ ہم صرف اس کتاب کو مانیں گے جو ہمارے اوپر آئی ہے، فرمایا ہم نے پہاڑ جو لا کر کھڑا کیا تھا تمہارے اوپر، اور ہم کہتے تھے کہ مانتے ہو ٹھیک ورنہ پہاڑ ڈالتے ہیں، وہ پڑھے ہو نا پیچھے ورفعنا فوقکم الطور، تو اگر تم مانتے ہوتے تو پہاڑ کیوں لایا جاتا؟ پہاڑ تو اس لیے لایا گیا کہ تم مانتے نہیں تھے، سمجھا نا تھی، اور جب کہ لیا ہم نے پکا وعدہ تم سے، یہ فارغ ہے عقل سے تم پاگل کہیں گا، اور جب کہ لیا ہم نے پکا وعدہ تم سے، اور لا کھڑا کیا ہم نے اوپر تمہارے طور پہاڑ کو، خذوا ما آتیناکم، خذوا سے پہلے قلنا لکھا ہے، کیا لکھا ہے جی؟ قلنا، کہا ہم نے لے لو تم وہ جو دی ہے ہم نے تمہیں کتاب، بقوتاً مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا اور دل سے سنو، قالوا سمعنا وعصینا، سمعنا وعصینا، اب اوپر سے معنی کیا ہے؟ ہم نے آپ کی بات سنی اور آپ کے ما سوا سب کی نافرمانی کی، لیکن حقیقی معنی کیا ہے؟ سن تو لیا، ہاں سن رہے ہیں، سن تو لیا، لیکن عمل ایسا کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ نافرمانی 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 بلسان الحال۔ سن تو لیا ہم نے دل سے، لیکن نافرمانی کی ہم نے، سمجھا نا تھی؟ اللہ اکبر۔ قالو، بلکہ بوجہ زبان سے بوجہ ڈر کے کہہ تو دیا لیکن نافرمانی کی ہم نے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، میں نے جب ذبح بقرہ والا واقعہ آیا تھا نا، یہ 3
باتیں آپ کو یہ بھی بتائی تھی کہ فرعون کے ہاں بھی وہ گائے کی عبادت کرتے تھے. فرعون کے ہاں بولو تو صحیح. پھر جب دریا سے پار ہوئے انشاءاللہ جائے گا اعراف کے اندر, آگے کنعانی بیٹھے تھے جو گائے کی عبادت کر رہے تھے. انہوں نے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, جس طرح ان کے معبود ہیں ہمیں بھی ایسا کوئی معبود بنا کے دو. اللہ کہتا ہے کہ پہلے بھی فرعون کے پاس رہے اور گائے کی عبادت کرتے رہے, تو گائے کی محبت ان کی رگ رگ کے اندر ہے. گائے کی محبت ان کی رگ رگ کے اندر ہے, نکلتی نہیں ان کی محبت نہ ان کے دل سے. سمجھا نا تھی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ عِلَّتِ كُفْرٍ, چل کیا جناب, اور پلا دیے گئے اپنے دلوں کے اندر محبت عجل اور بچڑے کی, بے کفرہم, بوجہ کفر سابق کے, بوجہ کفر سابق کے, سابقہ کفر کی وجہ سے. جس طرح رمضان المبارک میں مسلمان روزہ افطار کرتا ہے, ٹھنڈا پانی پیتا ہے, تو رگ رگ کے اندر وہ پانی چلا جاتا ہے اور ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اس طرح بچڑے کی محبت بھی ان کی رگ رگ کے اندر سرایت کر چکی ہے. سمجھا نا تھی. بے کفرہم, بوجہ ان کے کفر سابق کے. قل بئس ما, فرما دو بڑی برا ہے وہ جو حکم کرتا ہے تمہیں ساتھ اس کے ایمان تمہارا. جی تم جو کہتے ہو ہم ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو ہمارے اوپر آئی, یہ ایمان تمہارا بڑا برا ہے. اگر ہو تم بذام خود ایمان لانے والے تورات پر, ایمان لانے والے کس پر؟ تورات پر. تورات پر اگر تمہارا ایمان ہے تو یہ 5 وجوہ بتا رہے ہیں کہ تم بڑے برے بندے ہو, برے مومن ہو تم. بس اب حضرت لکھا ہے اعلان مباہلہ وجوہات 5 کے بعد اللہ نے فرمایا تم جو کہتے ہو نحن ابناء اللہ اور ہمارے لیے جنت تیار ہے, لن تمسنا النار الا, تو پھر یہ زندگی جو ہے یہ مانے ہے جنت سے. کیا ہے؟ تو تم نہ کرو نا, دعا کرو نا یہ زندگی ختم ہو جائے, موت آ جائے تاکہ سیدھا جنت میں چلے جاؤ. دعا کرو نا تاکہ تم سیدھے جنت میں جاؤ. قل ان کانت, فرما دو اگر ہے بقول شما تمہارے لیے دار آخرت اللہ کے ہاں خالص سوا باقی لوگوں کے, فتمنوا الموت, پس تمنا کرو تم موت کی. میں تو معنی یہی کر رہا ہوں جو میں نے عرض کیا کہ اگر تم اللہ کے محبوب ہو اور جنتی ہو تو اللہ سے ملنے اور جنت حاصل کرنے سے یہ زندگی مانے ہے. جب تک یہ زندگی ہے بندہ ادھر نہیں جا سکتا. اس لیے تم تمنا کرو کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے, ہمیں موت آ جائے تاکہ اللہ کو جا کر ملو, جنت میں جاؤ. اور دوسرا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ مباہلہ کرو, ہم دونوں مل کر بددعا کریں کہ یا اللہ جو بھی ناحق پر ہے وہ برباد ہو جائے. سمجھاتے ہیں؟ یہ دونوں معنی کیے گئے. پہلا معنی میں کر رہا ہوں بس تمنا کرو تم موت کی اگر ہو تم سچے اس دعوے میں. لیکن ولن یتمنوہ, پیشین گوئی عدم تمنی, اللہ پیشین گوئی کرا کہ یہ تمنا نہیں کریں گے اور ہرگز نہیں تمنا کریں گے یہ موت کی ابداً کبھی بھی. بما قدمت, سبب عدم تمنی, سبب ہاں تمنا کیوں نہیں کریں گے. لیکن اندر دیکھو با سببیہ باچا ہے اور ما سے مراد اعمال شرکیہ کفریہ لکھا ہے نہیں لکھا. اب میں معنی کروں سارا ملا کر, بس سبب خوف سزا
ان اعمال شرکیہ کفریہ کے جو آگے بھیج چکے ہاتھ ان کے، ہاں جی، اعمال شرکیہ کفریہ کی سزا کا ان کو خوف ہے، اس وجہ سے یہ تمنا نہیں کریں گے اور ہرگز نہیں تمنا کریں گے اس موت کی ابداً کبھی بھی، بوجہ خوف سزا اعمال شرکیہ کفریہ کے جو آگے بھیج چکے ہاتھ ان کے۔ اور اللہ پاک جاننے والا ہے ظلم کرنے والوں کو وقت پر پوری سزا دے گا۔ فرمایا یہ جو ہیں مولوی یہودیوں کے، یہ مشرکین مکہ سے بھی زیادہ حریص ہیں اس دنیا کی زندگی کے، حالانکہ مشرکین مکہ آخرت کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں جو کچھ دینا ہے دنیا میں دے دے، یہ آخرت میں کے قائل ہونے کے باوجود، ہاں جی، وہ آخرت کے منکر ہونے کے باوجود ان کے دل میں اتنی حرص نہیں ہے جتنی ان کے دل کے اندر حرص ہے، سمجھا نا تھی۔ اور البتہ دلیل بر کذب دعویٰ، کیا لکھا ہے؟ یہ ان کا دعویٰ جو ہے جھوٹا ہے، دعویٰ جھوٹا ہے، کیا دلیل ہے؟ اور البتہ ضرور پائے گا تو ان کو زیادہ حریص سارے جہان سے، اعلیٰ حیاتن، اوپر زندگی کے، اوپر زندگی کے۔ حیاتن پر لکھا ہے حیاتن اے نوع من الحیات، اے مخصوص قسم کی زندگی مراد ہے، وَهِيَ الْمُتَطَاوِلَةُ مَعَ الرَّفَاهِيَةِ، یہ وہ زندگی ہے جو عیش والی ہو اور لمبی ہو، سمجھا نہیں؟ محائم کا حوالہ، ہر زندگی مراد نہیں، عیش والی اور لمبی زندگی مراد ہے، اوپر زندگی کے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، تخصیص بعد التعمیم، پہلے من الناس ہے عام، اب خاص لوگوں کا ذکر ہے، اور ان لوگوں سے بھی جو مشرک ہیں، مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں، جو باوجہ منکر قیامت ہونے کے صرف بہار دنیا کے طالب ہیں، جو باوجہ منکر قیامت ہونے کے صرف بہار دنیا کے طالب ہیں، یہ ان سے بھی زیادہ حریص ہیں۔ یود احدہم، کیفیت حرص، دوست رکھتا ہے ایک ان کا، کاش کہ زندگی دیا جائے یا زندگی دیا جانا 1000 سال، 1000 سال میری زندگی ہو اور اس طرح عیش ہو، سمجھا نہ تھی، پیری ہو، استادی ہو، مریدی ہو، شاگردی ہو، اللہ پناہ دے۔ لوگوں کو مصدریہ بناؤ نا تو معنی یہی ہوگا، دوست رکھتا ہے ایک تمہارا زندگی دیا جانا 1000 سال، وما ہوا حماقت یہود، حالانکہ احمق ہیں، 1000 سال زندگی مل جائے تو کیا ہو جائے گا؟ پھر موت ہے، ہاں جی، حالانکہ نہیں ہے یہ دور کرنے والا اس کو عذاب سے، یعنی یہ کہ زندگی دیا جائے، اور اللہ پاک دیکھنے والا ان اعمال کو جو وہ کر رہے ہیں۔ اب آخر کے اندر نا ان کے شبہات کے جوابات ہیں، ہاں جی، یہ پہلا شبہ ہے، یہ پڑھ لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ شبہ وہ کرتے تھے کہ ہم اس کی بات کو مان لیتے، اس لیے نہیں مانتے کہ اس کے پاس آنے والا فرشتہ جبریل ہے، اور جبریل ہمارا پرانا دشمن ہے، ہمارے اوپر جب بھی عذاب آیا جبریل لے آیا، سمجھا؟ اس لیے ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے جواب دیا کہ جبریل کا کیا قصور ہے، جبریل تو ہے سفیر محض، وہ تو سفیر ہے، میں اس کو بھیجتا ہوں تو وہ آتا ہے۔ قرآن کے اوصاف دیکھو کہ کیا ہیں۔ قل من کان عدوا لجبریل، جواب شبہ اول، پہلے شبہ، 3 شبہات کے جواب آئیں گے، وہ فرما دو وہ بندہ جو ہے دشمن جبریل علیہ السلام کا، حضرت یہاں جزا مقدر لکھی ہے، فَهُوَ عَلَى الْخَطَئِ، کیا لکھا ہے؟ وہ غلطی پر ہے، جو جبریل کا دشمن ہے وہ غلطی پر ہے، کیوں؟ فَإِنَّهُ، پہلی وجہ، پس بے شک اس نے تو اتارا ہے اس قرآن کو اوپر تیرے دل کے، بطور سفارت کے، بطور
سفیر مہد ہے وہ تو بِإِذْنِ اللہ، ساتھ حکم اللہ پاک کے، اللہ کا حکم ہوا اور وہ لے آیا۔ تو لانے والے کا کیا تعلق؟ خود قرآن کے اوصاف دیکھو، نہیں لکھا ہوا، لکھا ہوگا لیکن پڑھنا مشکل ہے۔ تو لانے والے کا کیا تعلق خود قرآن کے؟ نہیں لکھا ہوا، ہاں لکھا ہے، لکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، حاشیے پر کہاں ہے؟ جلدی میں رہ نہ جائے نا، خیال کرو۔ تو لانے والے کا کیا تعلق؟ خود قرآن کے اوصاف دیکھو، مصدقہ وصف اول ہے، تصدیق کرنے والے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزری ہیں، وہدن نمبر 2 رہنما ہے مصالح ضروریہ کی۔ کیا لکھا جی؟ مصالح ضروریہ۔ قرآن پاک کے اندر جو جو ضروری مصلحتیں ہیں وہ سب کے سب مذکور ہیں۔ وہ بشرا، اور خوشخبری ہے وقت ایمان لانے والوں کے، من کان عدوا للہ۔ پھر یہ تتمہ ہے اور یہ ثمرہ ہے عداوت جبریلیہ کا، کہ جبریل کو دشمن سمجھنے کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ بندہ جو ہے دشمن اللہ پاک کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل ہی۔ فَإِنَّ اللَّهَ، علت ہے، جزا مقدر ہے، فَهُوَ کافرٌ، فَهُوَ وہ کافر ہے اور اشد العذاب کے ساتھ اس کو جزا دی جائے گی، اس لیے کہ بے شک اللہ پاک دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ جو جبریل کا دشمن ہے تو اللہ ایسے دشمنوں کافروں کا دشمن ہے۔ بس وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ترغیب مع زجر برائے اہل کتاب، اہل کتاب کو زجر ہے، عوام الناس کو ترغیب ہے کہ آیات بینات آ چکی ہیں، آؤ ایمان قبول کرو، کافر اور فاسق نہ بنو۔ کہتے ہیں کہ ایک مولوی تھا عبداللہ ابن سوریہ، کون؟ یہودی بڑا مولوی تھا۔ یہ نام مراد آیا نبی علیہ السلام کے بعد، اور اس نے آ کر کہا بابا تیرے پاس کوئی کتاب تھوڑی آئی ہے جس کو ہم مانیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، مولوی ہیں، تورات کے عالم ہیں، اگر تیرے پاس کوئی ایسی کتاب آتی تو ہم پہلے مانتے، سمجھا نہ تھی؟ اللہ پاک نے اس کے جواب میں یہ آیات نازل فرمائیں، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اور البتہ تاکہ اتارا ہم نے آپ کی طرف، انزلنا پر لکھا ہے منزل، الیک پر لکھا ہے منزل الیہ، اور آیات پر منزل، بینات پر فضیلت منزل، اور البتہ تاکہ اتارا ہم نے آپ کی طرف آیات، ایک نہیں بلکہ کئی آیات، بینات واضحہ، اور وہ بھی واضحہ، وما یکفر بہا، سبب انکار، انکار کون کرتا ہے؟ ضدی عنادی، اور نے انکار کیا کرتے ساتھ ان آیات کے مگر فاسقون، نافرمان لوگ، جن کو عادت ہے عدول حکمی کی، جن کو فرمایا یہ ایک بات ہے جہاں یہ تو ان کی تاریخ بھری پڑی ہے، جب بھی اللہ سے کوئی عہد کیا اس کو ضرور توڑا انہوں نے، اب کلما، یعنی ان کی عادت قدیمہ ہے، آیا جب بھی عہد کیا انہوں نے کوئی عہد لکھا دین کے بارے میں، نابذہ ہو، ضرور پھینکا اس کو ایک فریق نے ان میں سے، بلکہ اکثر ان کے یہودیوں کے، لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے خود تورات پر، خود کس پر؟ تورات پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے، تو ان کو عہد شکنی میں کیا خوف، تو ان کو عہد شکنی میں کیا خوف۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ نگران بھی ہے نا، جو نگرانی کرتا ہے کہ کون سے لوگ پڑھ رہے ہیں تراویح،
جنہوں نے اجازتیں لی ہیں الگ پڑھنے کی وہ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے۔ یہ کہتے ہیں کمرہ 13 اور کمرہ 16 میں لڑکے جماعت سے الگ اپنی جماعت کراتے ہیں، کمرے کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ کمرہ نمبر 24 میں لڑکے نماز کے وقت لیٹے ہوئے تھے۔ کمرہ نمبر 24، تیرا کمرہ کون سا ہے؟ 23 ہے، تو اس کے ساتھ کون سا ہے؟ 24 ہے۔ وہاں کون رہتے ہیں جی؟ ہاں، ترنول والے رہتے ہیں۔ کون تم علی؟ نہ وہ کمرہ اس میں کون سا ہے؟ ساتھ والا کمرہ درسگاہ جاجرویہ۔ کمرہ 24 میں لڑکے نماز کے وقت لیٹے ہوئے تھے۔ کمرہ نمبر 24 ہے، 26 ہے، لڑکے اوپر چھت پر اپنی جماعت کراتے ہیں، اور 2 لڑکے کمرہ نمبر 26 کے بھی 2 لڑکے، اور کمرہ نمبر 32 کے تمام لڑکے 2 دن سے غائب ہیں۔ سن رہے ہو جی؟ یہ پھر ظہر کے بعد انشاءاللہ میں بلاؤں گا، پھر بات کروں گا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کہ کمرہ نمبر 32 کے تمام لڑکے 2 دن سے غائب ہیں، 26 کے بھی 2 لڑکے، اس طرح انشاءاللہ تعالی ظہر کے بعد بات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ